گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیرین سخنی را سخنی را۔ نبی کریم کے ذاتی نام محمد اور احمد کے علاوہ آپ کے صفاتی نام بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک صفاتی نام شاہد ہے۔ شاہد کا مطلب ہے مشاہدہ کرنے والا، گواہی دینے والا۔ اور شاہد کی اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کو شاہد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قیامت کے دن گواہی دیں گے انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کی اور اپنی امت کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے پار بلا کر ان کو ان ملکوت کی اور عجائب اور غرائب کا مشاہدہ کروایا، جس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت تک کے لیے وہ رہنمائی اور ہدایت دی، جس پر آج ہمارے اسلام کا، شریعت کا دار و مدار ہے۔ اسماء نبوی ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے استوار کرتے ہیں۔ آپ کی ذات نے اللہ کریم کی گواہی دی، سب سے بڑی گواہی کہ اللہ کی ذات ہیں اور وہ خالق کائنات ہیں۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی الجھن یہ ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہی سب سے بڑا جواب اور ہمارا سب سے بڑا ایمان ہے۔ علیہ وسلم کی رحمت جس طرح کائنات کے ہر کونے کونے میں موجود ہے اور ہر دور میں موجود ہے، اس طرح آپ کی ذات بھی کائنات کے ہر مقام پہ ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ادب میں رہیں، آپ کی محبت میں رہیں، کیونکہ یہی اللہ کا حکم بھی ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اور جب ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کا بھی پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم ادب کے ساتھ رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام قرآن پاک میں مذکور ہے۔ جو سورہ احزاب میں اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے آپ کو امت معتدل بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ ہوں۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا سب سے بڑا بیان ہے۔ اور یہ وہ گواہی تھی کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں، جب کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا۔ کہ ہم جب قرآن کریم کا میسج سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری دین کو کیوں نازل فرمایا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا، تو ہمیں شاہدن کی خوبصورتی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت کا سردار بنا کر بھیجا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ نے تم کو وہ امت وسط بنایا ہے جو کہ لوگوں کے اوپر گواہ بنائی گئی ہے، اور خود رسول کو تمہارے اوپر گواہ بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ احادیث کی صورت میں قیامت تک محفوظ کر دیا گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے سے اس رہنمائی کو، جو غیب کے خزانے ان کے سامنے کھولے گئے اور ان کو مشاہدہ کرایا گیا، انہوں نے اپنے اقوال کے ذریعے سے، یعنی جن کو احادیث صحیحہ کی صورت میں محفوظ کر لیا گیا، وہ امت تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے اختتام پر آخری حج میں 2 لاکھ کے مجمع کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ اے لوگو، کیا تم گواہ ہو کہ قد بلغت الرسالہ، کہ کیا میں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنے رب سے سنی ہوئی بات تم تک پہنچا دی؟ تو اس پورے مجمع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں فرمایا بلا قد بلغت الرسالہ، کہ بے شک آپ نے اس رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ بنایا کہ اے اللہ، تو گواہ ہے کہ میں نے گواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہی وہ گواہی ہے جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سامنے دیں گے۔ نبی علیہ السلام کی امت جو ہے یہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی، یہ بھی اس امت کا ایک اعزاز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو پکاریں گے، آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو ان کی قوم انکار کرے گی، کہہ دے گی اے اللہ، ہمارے پاس تو ایسا کوئی نہیں آیا جو ہمیں ڈرانے والا ہو، ہمیں آپ کا پیغام پہنچانے والا ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام وہ عرض کریں گے اے اللہ، میری تبلیغ پر اور میرے پیغام پہنچانے پر گواہی دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تو امت محمدیہ اس وقت یہ گواہی دے گی کہ اے اللہ، انہوں نے آپ کا پیغام نوح علیہ السلام نے ان تک پہنچایا تھا۔ نبی علیہ السلام کی امت قیامت کے دن گواہ ہوگی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔